ہر طرح سے راہیں اس کے لیے اجال دی ہیں، فطرتاً بھی اور انبیاء اور رسل کے ذریعے بھی، کتب کے ذریعے بھی، صحیفوں کے ذریعے بھی، مصلحین کے ذریعے سے، عقل و فہم جو دیا گیا اس کے ذریعے سے۔ یعنی انسان کے لیے کوئی شک والی بات نہیں کہ اسے پتہ نہ ہو کہ یہ راستہ خیر کا ہے اور یہ راستہ شر کا ہے، یہ اس کو اچھی طرح آگہی دی گئی۔ جب کوئی چوری کرنے لگتا ہے، دیوار پھلانگتا ہے، اس کا دل دھڑکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارننگ ہوتی ہے کہ تو غلط کام کرنے جا رہے ہیں۔ جب کوئی ڈاکہ مارنے لگتا ہے، ناکہ لگا کسی کو روکتا ہے، تو اس کا دل ڈرتا ہے کہ تو جرم کر رہا ہے۔ جب بدکاری کو کرنے لگتا ہے تو اس کا دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کام کرنے جا رہے ہو۔ جب کوئی کسی کو قتل کرنے لگتا ہے تو جب وہ مقتول پہ حملہ آور ہوتا ہے تو دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ حتیٰ کہ دیوار رکھتے ہوئے ہمسائے کے 2 انچ بھی دبانے لگے تو دل ڈولتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ یہ جو تیز تیز دل دھڑکنے لگتا ہے گناہ کرتے ہوئے، تو یہ اللہ کی طرف سے اسے بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ تم غلط کر رہے ہو۔ حضور سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے؟ فرمایا جب نیکی تجھے خوش کر دے اور گناہ تجھے دکھی کر دے فانت مومن، تو تو مومن ہے۔ تو کسی کو پوچھنے کی بجائے اپنے اندر سے فتویٰ لیا جاتا ہے، اندر ہی بتاتا ہے کہ اچھائی کیا ہے، اندر ہی بتاتا ہے کہ برائی کیا ہے۔ اب وہ کس راہ پہ چلے گا؟ میرے حضور نے فرمایا جنت کا راستہ مشکل اور کٹھن ہے، اور جو جہنم کا راستہ ہے وہ آسان اور آراستہ ہے، شہوات سے سجا ہوا راستہ ہے۔ اب تمہیں پتہ ہے کہ انجام کیا ہے اور تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ بعض لوگ اختیار کو اللہ کی رضا سمجھ لیتے ہیں، تو یہ بات جانیے کہ اللہ کی رضا میں اور اس کی مشیت میں بڑا فرق ہے۔ بعض لوگوں کی رسی اللہ نے دراز کی ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے، یہ کون سی کہانی ہوئی؟ ظالم جابر لوگ تختوں پہ بیٹھ جاتے ہیں، مختلف حکومتیں سنبھال لیتے ہیں اور خلق خدا کی ناک میں دم کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اللہ راضی نہیں ہے تو ایسا کیوں ہے، یہ کون سی بات ہوئی؟ تو یہ ہمارا ایک خود ساختہ کہا ہوا جملہ ہے۔ حقیقت میں کیا ہے کہ اللہ کی رضا اور ہے، اللہ کی مشیت اور ہے۔ یہ اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، اللہ کی رضا یہ ہے کہ ان ہاتھوں سے اچھے کام کیے جائیں۔ آنکھیں دی ہیں تو ان آنکھوں سے قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھی جائیں، لیکن ان آنکھوں کو شہوات سے بھر دیا جائے، ان ہاتھوں کو ظلم سے بھر دیا جائے تو اللہ روکتا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بندہ گالی دینے لگے تو زبان ٹیڑھی ہو جائے، ایسا نہیں ہے کہ بری نظر سے آنکھوں کی بینائی کمزور ہو جائے، ایسا نہیں ہے تھپڑ مارنے لگے تو ہاتھ رک جائے، ایسا نہیں ہے کہ وہ مے خانے کی جانب چلنے لگے تو پاؤں کی انگلیاں ٹیڑھی ہو جائیں، چلا نہ جائے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی مشیت ہے، اس نے قدموں میں طاقت رکھ دی، جدھر جانا چاہیں جائیں، اس نے اختیار بھی دیا ہے، لیکن یہ اس کا دیا گیا اختیار ہے، یہ اس کی مشیت ہے، لیکن اس کی رضا یہ ہے کہ یہ قدم اٹھیں تو مسجد کی جانب جائیں، یہ قدم اٹھے تو دکھیے کی مدد کے لیے جائیں، رزق حلال کمانے نکلیں، یہ زبان بولے تو قرآن کی تلاوت کرے، یہ لب کھلیں تو احادیث رسول کے نغمے ہوں، خیر خواہی کے کلمات ہوں، مخلوق خدا کی بہتری کی بات ہو۔ لیکن اگر کوئی گالی گلوچ دینے لگ جائے تو اس سے اللہ کی رضا نہیں۔ اللہ نے اعضاء بنا دیے اور اللہ نے انسان کو خیر و شر کی تمیز دے دی، اچھائی اور برائی کا پتہ دے دیا، اب اس کی مرضی ہے کہ وہ کدھر نکلتا ہے۔ اور یہ تیسری مخلوق حضرت انسان ہے کہ اب یہ اس دوراہے پہ کھڑی ہے، چاہے لڑک کے ادھر چلی جائے، چاہے پرواز کرے تو فرشتوں سے بھی آگے گزر جائے۔ اب یہ اس کا اختیار ہے۔ حضرت انسان اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے، تو وہ لڑک کے چوپایوں جیسے کام کرے تو پھر چوپایا تو وہ ہوا ہی ہوا، لیکن فرمایا بل ہم عدل، بلکہ چوپایوں سے بھی گزر گیا ہے، اس لیے کہ چوپائے کے پاس تو تھا ہی وہ جو اس نے کیا، اور اس کے پاس چراغ علم بھی تھا، جگمگاتی راہیں بھی تھی، جنت کے راستے بھی تھے۔ یہ آسمان کی طرف پرواز کرنے کی بجائے زمین کی طرف لڑک گیا تو یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہے۔ اور اگر یہ دوسرا راستہ جو کہکشاؤں سے بھرا ہوا راستہ ہے، نور و نکھت سے سجا ہوا راستہ ہے، اس خیر کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے تو پھر فرشتے بھی اس کی قسمت پہ رشک کرتے ہیں، پھر فرشتوں سے بھی آگے گزر جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معمولی تکلیف ہو تو ہمارے معمولات عبادت خراب ہو جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ پکے نمازی بھی نمازیں ترک کر دیتے ہیں کہ آج ہم ایک
لمبی مسافت سے پلٹے ہیں، آج ہم انتہائی تھکن سے چور ہیں، آج اس بیماری میں مبتلا ہیں، آج مہمانوں کی مصروفیات اتنی زیادہ تھیں. تو یہ وہ چیزیں ہیں. آج عید کے دن ہیں اور کاروباری مشکلات اتنی ہیں، کاروباری جو ہے وہ رش اتنا ہے کہ بس نماز کی فرصت نہیں مل پا رہی. ہمارے تو معمولی ماجرے ہیں. اللہ سے ہمارا ربط کمزور ہو جاتا ہے جب لوگ تھوڑا سا ہماری جانب جھکیں، یہ تھوڑا سا بدن تھک جائے. آپ کا کوئی عزیز انتقال کر جائے کسی گوٹھ میں، کسی دیہات میں، تو آپ اس کے جنازے پہ چلے جائیں. انتظام و انتظام ایسے مواقع پہ اتنے نہیں ہوتے، تو 2 گھنٹے گرمی میں بیٹھنا پڑ گیا. پھر اس کے بعد آپ جنازے میں گئے. بہت سارے لوگ جنازے سے واپس آ جاتے ہیں، آگے ہمت نہیں ہوتی، چلو ہمت کر کے قبرستان میں چلے گئے، تدفین میں شامل ہوئے. تدفین کرنے کے بعد جب واپس پلٹے تو سارے تھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر وہاں سے واپس گھر آئے تو آج کہتے ہیں بس آج برا حال ہے میرا. کیا ہوا؟ آج ایک جنازے میں شرکت کی ہے. وہ جنازہ اپنے بیٹے کا نہیں تھا، وہ اپنے بھائی کا نہیں تھا، وہ کسی دور پار کے عزیز کا تھا. گاڑی پہ چل کے گئے ہیں، وہاں 5-6 گھنٹے لگ گئے، سپرد خاک کر کے قبر تک اتار کے آئے، اور بدن ٹوٹا ہوا ہے. یار ایک جنازہ سپرد خاک کر کے آئے ہو، تمہارا بدن ٹوٹا ہے. مجھے بتاؤ جو میدان سے 71 لاشیں کندھوں پہ اکیلا اٹھا کے لایا ہے، اس حسین ابن علی کا عالم کیا ہوگا؟ ایک تو یہ تھکن، بدن چور چور ہے اس تھکن سے، اور پھر لشکر اشقیاء کے سامنے جس پامردی سے لڑے، اور پھر آپ کے بدن کو تیروں سے، تلواروں سے اور نیزوں سے زخمی کیا گیا. بہت سارے نیزے بدن میں ٹوٹ گئے تھے، جسم میں تیر پیوست تھے. اس حالت میں گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آتے ہیں. حسین ابن علی کی استقامت دیکھیے، رب سے ربط اور تعلق کا ماجرا دیکھیے. وقت نماز کا ہوا تو حسین نے سجدہ قضا نہیں ہونے دیا. حسین ابن علی ہمیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ ہمارا ربط کسی صورت کے اندر بھی کمزور نہیں ہونا چاہیے. کربلا سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق کبھی بھی کمزور نہ ہو. جو تکلیفیں، اذیتیں، مصائب بڑھ جائیں تو آپ کے سجدے بھی بڑھ جائیں. آپ صلاۃ الحاجت بھی پڑھیں، نفلی عبادات میں بھی اس کے حضور سجدہ ریز ہو. تمہیں خوشیاں زیادہ ملیں تو سجدہ شکر کرے اس کے حضور. خوشیاں زیادہ ملیں تو پھر بھی سجدے بڑھ جائیں، غم زیادہ ہوں تو پھر بھی سجدے بڑھ جائیں. معمول کی زندگی میں بھی رب سے تعلق کمزور نہیں ہونا چاہیے. یہ کربلا کا سبق ہے جو ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. عاشورے کی شب عبادات میں گزرتی ہے، اور آپ تاریخ میں پڑھیں کہ ان کے خیموں کے قریب جانے والے کو ایسے آواز آتی تھی جس طرح شہد کی مکھیوں کی بن بناہٹ کی آواز ہوتی ہے. یوں تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو، جس میں آپ نے دیکھا بہت ساری انفارمیشن اور بہت ساری زبردست ویڈیوز دیکھی ہیں آپ نے. تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو، ہماری ویڈیو کو لائک کر دینا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے. اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، تاکہ اور لوگوں میں بھی شیئر کریں ہماری ویڈیوز، تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز جو ہے ایک ہمارے چینل کو ریچ مل سکے. آپ کا فری میں ہوگا، یہ ہمارے لیے بہت زبردست ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے ایک لائک اور آپ کا سبسکرائب کرنا ہمارے لیے بہت زبردست ہوتا ہے. تو دوستوں یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں. نیکسٹ ویڈیو تک دیجیے ہمیں اجازت. اللہ حافظ.